الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ مرد و زن کے اختلاط کے آداب کی بحث پچھلی نشست میں پائے تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ میں نے جس طرح سے احکام کو سمجھا ہے اس سے اب آپ بھی واقف ہو چکے ہیں۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم کو اس معاملے میں غلطی کیسے لگی۔ میرے نزدیک اس کے کچھ وجوہ ہیں اور ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علم اپنے ذہنی پس منظر کے لحاظ سے روایت میں کھڑا ہے۔ یعنی صحیح ترتیب میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ اصلاً قرآن میں ہے، اصلاً سنت میں ہے۔ وہ جہاں بھی اصل ہے اس کو پہلے لے لیا جائے گا۔ اگر وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، زبان و بیان کا معجزہ ہے، ایک پس منظر کے ساتھ اور سیاق و سباق میں بات کرتا ہے۔ دقت نظر کے ساتھ تدبر کی نگاہ سے وہ منشا متعین کیا جائے گا جس کو سامنے رکھ کر وہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر واقعات کو دیکھا جائے گا، روایات کو دیکھا جائے گا اور ان کو پھر لازماً اس روشنی میں دیکھا جائے گا جو اصل حکم کے فہم سے ہم کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ترتیب بالعموم ہمارا علم اختیار نہیں کرتا، وہ چیزوں کو ایک مجموعے میں لے لیتا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں جہاں اس حکم پر، یہ جلباب لینے کے حکم پر تبصرہ کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ آپ سورہ نور کے احکام کو ملا کے دیکھیے اور اس کے ساتھ بہت سی روایات بھی ان کے ذہن میں ہیں جو وہ سورہ نور ہی میں بیان کر چکے ہیں۔ تو احکام کو بھی الگ الگ کرنے کی بجائے ان کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے، روایات بھی سامنے ہوں گی، تو اس سے ایک ایسی تصویر بنے گی جو ہو سکتا ہے کہ حکم دینے والے کے منشا کے بالکل خلاف ہو۔ میں نے استاذ امام امین احسن اصلاحی سے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو طریقہ سیکھا، اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ خدا کی کتاب کی بارگاہ میں خالی الذہن ہو کر جائیں گے، یعنی کوئی تصور ذہن میں نہیں رکھیں گے، نہ روایت، نہ کوئی فقہی حکم، نہ کوئی پس منظر، نہ کوئی واقعہ۔ پہلے آپ جیسے کہ کتاب اللہ ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں واقعات کا مطالعہ بھی کریں گے۔ تو ہماری فکر جس پس منظر میں ہے، ہمارے مفسرین جس پس منظر میں کھڑے ہیں، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو میرے اور ان کے نتائج فکر کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ عرب کا معاشرہ جو ظاہر ہے کہ ہماری روایت کی پدہ کر رہا ہے، وہاں ایک بڑی چادر اوڑھنے کی روایت شرفاء میں موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اشرافیہ کے ہاں کہیں کہیں نقاب لینے کی، یعنی چہرے پر نقاب ڈالنے کی روایت بھی موجود ہے۔ یعنی اس کی آپ کو بعض نظیریں روایات میں، واقعات میں مل جائیں گی۔ اس سے مختلف آداب بھی ہیں جن کا لوگ لحاظ رکھتے ہیں۔ عورتیں کام بھی کرتی ہیں، باہر بھی جاتی ہیں، اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے بھی دور دور جنگلوں میں لے جاتی ہیں، اس کے واقعات بھی آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ایک روایت اس تنوع کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جب یہ حکم دیا عورتوں کو کہ وہ اشرار کے فتنے سے جو اس وقت اٹھایا جا رہا تھا بچنے کے لیے اب لازماً بڑی چادریں اوڑھ لیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ
جب آپ اس طرح کی کوئی ہدایت کرتے ہیں تو اگلے دن جب اشرار کے فتنے پر قابو پا لیا جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بھی کچھ اثرات باقی رہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، تو یہ اگر متعین ہو جائے کہ حکم کی نوعیت کیا ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اب یہ مقصود اب مقصود نہیں ہے۔ لیکن اگر حکم کی نوعیت ہی متعین ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تو واقعہ اس کے ساتھ مل کر کہ عورتیں جلباب اوڑھتی ہیں اس احساس کو محکم کر دے گا کہ یہ شاید پردے ہی کا کوئی حکم ہے۔ اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ازواج مطہرات پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، تو عام آدمی کی حیثیت سے جو تنقید نہیں کر پاتا بہت سی چیزوں کی، یہ چیز بھی ایک مثال بن جائے گی۔ یعنی یہ تو انسانی نفسیات ہے کہ بڑے گھرانوں میں جو روایات اختیار کی جاتی ہیں لوگ ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں تو بڑا گھرانہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، تو قرآن مجید کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو تنقید ہو جاتی ہے کہ احکام کی نوعیت کیا ہے۔ تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو احکام دیے گئے اس کی اول تو اس طرح تنقید نہیں ہوئی، اور پھر جو باتیں ان میں کہی گئی تھیں وہ باتیں کچھ اس سے ملتی جلتی بھی تھیں جو عام عورتوں کو بھی کہی گئی ہیں، تو ان دونوں میں بھی ایک نوعیت کا اختلاط سا ذہنی لحاظ سے واقع ہو گیا۔ مسلمان جب وہاں سے نکلے اور انہوں نے دوسری تہذیبوں کو دیکھا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی روایات عرب میں موجود تھیں، اس سے زیادہ محکم طریقے پر یہ یونان کی اشرافیہ میں بھی تھیں، یہ رومی اشرافیہ میں بھی تھیں، اور ذرا مذہبی تقدس کے ساتھ نستوری عیسائیوں کے ہاں بھی تھیں جن سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا۔ یعنی خلیج کے علاقے میں یعقوبی اور نستوری عیسائی یہ موجود تھے اور بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عجم کی بھی اشرافیہ کے بارے میں کچھ روایات تھیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی ہمارے دیہات میں عورتیں جس طریقے سے کام کرتی ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں، جن آداب کا لحاظ رکھتی ہیں، وہ اس سے بڑے مختلف ہیں جو اشرافیہ کے ہاں ہیں۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے گاؤں میں رہا ہوں جس کی آبادی چند ہزار ہوگی، اس میں سارے مرد و عورت کام کرتے تھے، جاتے تھے باہر، اور بس یہ ہے کہ ایک مناسب دوپٹہ لیا ہوا ہے، یہ چادر لی ہوئی، عورتیں ایسے ہی باہر نکلتی تھیں۔ لیکن ایک گھرانہ ایسا تھا، سادات کا گھرانہ، وہی لوگ بڑے زمیندار بھی تھے کہ جن کے ہاں ایسا سخت پردہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس وقت 9-10 سال کا بچہ ہوں گا، میری والدہ جب ان کے ہاں ملنے کے لیے گئیں تو مجھے بھی ڈیوٹی میں روک لیا گیا، میں اندر نہیں جا سکا۔ ہمارے ہاں دلی کی اشرافیہ، اس کی روایات سے ہم واقف ہیں، یعنی اس طرح کے آداب قائم ہو گئے تھے، یہ دیہات میں نہیں تھے۔ یعنی دیہات میں بھی مسلمان بستے تھے لیکن وہاں یہ نہیں تھے۔ دلی کی اشرافیہ میں کہ اب اگر بیگم صاحبہ کو باہر جانا ہے تو اس کے لیے ایک پالکی آئے گی، ڈیوڑی میں رکھ دی جائے گی، اس پر پردے پڑے ہوئے ہوں گے، وہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں گی، کہار باہر نکل جائیں گے، اس میں کوئی ایک آدھ پتھر بھی رکھ دیا جائے گا کہ وزن تک کا بھی اندازہ نہ ہو۔ حساسیت دیکھیے نا، وہ بیٹھ جائیں گی، پھر ان کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے کندھوں کے اوپر، پھر دوسری ڈیوڑی میں اسی طرح رکھ کے خود باہر نکل جائیں گے اور وہ کسی سے ملیں گی۔ یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ اگر کپڑے بھی دھوئے ہیں تو وہ باہر سوکھنے کے لیے نہ ڈالے جائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ بال بھی اگر بنائے ہیں، ان میں سے کچھ بال ٹوٹ گئے ہیں، کنگھی میں رہ گئے ہیں، تو ان کو بھی کہیں دفن کر دیا جائے، ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ان میں سے کوئی چیز نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، لیکن اشرافیہ کی ایک تہذیب جاگیردارانہ تمدن میں وجود پذیر ہوئی۔ دنیا کی ابتدا ہوئی تو اس وقت ہنٹرز تھے، گیدررز تھے، شکار کیا ہے یا پھل توڑ لیے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ابھی یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں جب جاگیردارانہ تمدن میں لوگوں کو وافر اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم ملی یا اسباب ملے، عیش و تنام کا دور آیا، زمینوں پر بھی بڑے قبضے ہو گئے، تو سردار، بڑے زمیندار، ان کے ہاں ایک دوسری تہذیب
یا دوسری تہذیبی روایت مستحکم ہونے لگ گئی۔ یہ تہذیبی روایت ایران میں بھی تھی، یہ یورپ کے مختلف علاقوں میں بھی تھی، بلکہ اس سے قدیم تمدن میں بھی اس کے آثار مل جائیں گے، کیونکہ جاگیردارانہ تمدن یا زمینداروں کا تمدن یہ عرصہ پہلے وجود میں آ گیا تھا۔ عام عورتیں تو اس وقت بھی ہمارے دیہات میں جا کے دیکھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے بھی جب میں دیکھتا تھا تو وہ وہی زندگی بسر کرتی تھیں جو کہ عام عورتوں کی ہوتی ہے، یعنی چارہ بھی لے جا رہی ہیں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بھی لے جا رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، کھیتوں میں بھی ہاتھ بٹا رہی ہیں، اگر کوئی فصل ہوئی ہے اس کو چننے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ یہ سب کام ہوتے تھے، اور ان میں سے عورتیں مرد اسی طرح کام کرتے تھے، زندگی کے سارے معاملات انجام دیتے تھے، لیکن ایک اشرافیہ کی تہذیب وہ موجود تھی۔ یہ اشرافیہ کی تہذیب اس وقت مسلمانوں کے سامنے آئی جب وہ عرب سے نکلے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جانب اس طرح کی آیات کا فہم تھا، ازواج مطہرات کے بارے میں جو خصوصی احکام دیے گئے تھے ان کے اثرات عام ذہنوں پر بھی تھے، وہی آپ کو روایات میں ملیں گے، جس میں سیدہ عائشہ کی بہت سی روایات رضی اللہ عنہا، وہ ان کے لیے خصوصی احکام ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ ایک دین کا طالب علم ہر چیز کو اس کے صحیح محل میں رکھ کے دکھا دے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس سے لوگ تاثر کیا لیں گے، پرسیپشن کیا بنے گی۔ تو وہ یہ بن گئی کہ صحیح طریقہ یا مثالی طریقہ تو یہی ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں۔ چنانچہ اس طرح کے جملے ہمارے ہاں علماء و فقہا کی زبان پر بھی آ گئے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، یا اس کا پورا جسمی سطر ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ سب کچھ اشرافیہ کے بارے میں تھا، ورنہ عام عورتیں ان کے بارے میں احکام ہی بالکل الگ بیان کیے جاتے تھے۔ یہ رومی تہذیب میں بھی الگ تھے، یہ یونانی تہذیب میں بھی الگ تھے، یہ عجمی تہذیب میں بھی الگ تھے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ لونڈیوں کے معاملے میں وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، بڑی حسین بڑی خوبصورت بھی ہوتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ناچنا گانا بھی جانتی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ دیکھیے کہ ان کے سطر کے احکام کیا ہیں۔ ہمارے فقہا بتاتے ہیں کہ ان کا سطر وہی ہے جو مرد کا سطر ہے، بلکہ ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے کہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ڈھانپ کر رکھیں، وہ تو مال ہیں، دیکھنے والے نے دیکھنا ہے، ان کو بکنا ہے۔ چنانچہ اصول فقہ کی کتابوں میں غلاموں کا لونڈیوں کا ذکر بالکل اسی طریقے سے آتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بعض چیزیں ملیں گی کہ کسی لونڈی نے یہ دیکھ کر کہ اچھا عورتیں اب چادر لے کے اس طرح باہر نکلتی ہیں تو بڑی چادر لینا چاہیے، تو بتایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے روکا کہ نہیں، آپ نہیں لے سکتی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک تہذیبی روایت ہے یہ دنیا میں موجود تھی، مسلمانوں کے ہاں عرب میں بھی اس طرح نہیں تھی جیسے کہ عجمی تہذیب میں تھی، وہاں اس طرح کی اشرافیہ بھی نہیں تھی۔ تاہم کچھ خواتین جلباب بھی لیتی تھیں، کچھ نقاب بھی اوڑھ لیتی تھیں، نہیں بھی اوڑھتی تھیں، کام کرنے والی خواتین کا اپنا طریقہ تھا، سرداروں کی بیگمات کے ہاں کچھ اپنے طریقے اور آداب تھے، ایک ملی جلی معاشرت تھی۔ اور اس کے بعد جب قرآن مجید نے یہ سب آداب سکھائے، یہ احکام دیے، تو ان کو الگ الگ دیکھنے کی بجائے ان کا ایک تاثر لے لیا گیا، اور وہ تاثر یہ تھا کہ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو بھی اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح کہ عام طور پر اشرافیہ کی خواتین رہتی ہیں۔ یہ ذہنی تاثر ہے۔ اور بعد میں جب دوسری تہذیبوں کے ساتھ ان کی روایات کے ساتھ اختلاط ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں اگر کوئی عورت نقاب اوڑھتی ہے یا پردے میں رہتی ہے تو گویا وہ اس کی عظمت کی علامت ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، میرا شوہر اس پوزیشن میں ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا، وہ اسی طرح میری کفالت کر سکتا ہے۔ اس کو بڑائی، بزرگی، عظمت، سوسائٹی کے اندر بڑے ہونے کی علامت سمجھا گیا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اسی طریقے سے علامت بن جاتی ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگر کوئی اختیار کرے گا یا ان آداب کا لحاظ رکھے گا یا اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس سے اس کی عظمت کو مانا جائے گا یا وہ دوسروں سے برتر سمجھا جائے گا۔ ہمارے جو خلفاء ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ روایت قائم کر دی گئی کہ وہ نقاب میں رہیں گے، یعنی اندازہ کیجئے عظمت کے لیے، کسی کی بڑائی کے لیے یہ ایک علامت بن گئی ایک زمانے میں۔ آگے پردہ تان دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد
اس کو ہٹایا جاتا تھا۔ شان، شکو، عظمت، بڑائی، ہم بڑے لوگ ہیں اور ہماری ایک خاص تہذیب ہے، ہماری کچھ خاص روایات ہیں، اس طرح کی چیزیں ذہنی پس منظر بناتی ہیں۔ اب مسلمان عورتیں، تو کیا مسلمان عورتیں کسی سے کم ہیں؟ تو ان کا بھی تقابل ظاہر ہے کہ اسی سے ہوگا۔ ہندوستان میں تو خاص طور پر جب مسلمان آئے ہیں تو یہاں پر وہ بڑی کم تعداد میں تھے اور ان کو ہندوؤں ہی کے ساتھ گلیوں میں رہنا بھی پڑتا تھا، ملنا بھی ہوتا تھا۔ ان کی عورتیں بھی بہت خوبصورت تھیں ہندو عورتوں کے مقابل میں، چنانچہ اس میں یہ حفاظت کا جذبہ اور بھی بڑھ گیا، اور بہت پابندیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ پالکی میں نکلنا ہے اور اس طریقے سے کپڑے سکھانے ہیں، اور اس طرح سے اگر بال بھی کہیں ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو بھی دفن کرنا، یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی۔ یہ ذہنی پس منظر ہے۔ پہلے فقہا کا ذہنی پس منظر وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چنانچہ ان کے ہاں بہت سی چیزوں میں آپ کو توسع نظر آئے گا۔ وہ وضو تو نہیں نظر آئے گا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن توسع نظر آئے گا۔ ہمارے ہندوستان میں یہ دونوں بزرگ میرے ممدوح ہیں، یعنی استاذ امام کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی بھی میرے ممدوح و مخدوم ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ ایک جلیل القدر عالم تھے۔ لیکن اس ذہنی پس منظر میں، یعنی اس پس منظر کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب یہ بن جاتا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو ہونا ہی چاہیے، اور ہونا ہی چاہیے کے تحت یعنی واقعات، حوادث، پس منظر، تاریخ، تہذیبی روایت، یہ سب مل کے اس کا ذہن بناتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے تو پھر کتاب الہی میں وہ تجزیہ اور تحلیل کی نگاہ ویسی نہیں رہتی جیسے اس کو رہنا چاہیے۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے بڑی حد تک چیزوں کو واضح کر دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ صحیح پس منظر کیا ہے، صحیح مدعا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ نفسیات ہے، یہ پس منظر ہے، یہ جو روایت قائم ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک روایت اس کے بعد قائم ہوئی نا۔ ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور ایک چیز یہ کہ روایت کیا قائم ہوئی۔ ایسا ہی ایک معاملہ پچھلے دنوں میں مجھ کو پیش آیا۔ یہ دیکھیے نا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی روایت ہے وہ کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد خلافت راشدہ کا ایک نظم وجود میں آ گیا، خلفائے راشدین کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم رہی، اور پھر ہمارے جو حکمران تھے ان کو خلیفہ کہا گیا، یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے شخص نے خلافت کو ایک اصطلاح کے طور پر اپنی مقدمے میں بیان کیا، اور اس سے یہ تاثر قائم ہو گیا کہ مسلمانوں کی حکومت کا نام خلافت ہے، یہ ایک دینی اصطلاح ہے، اور خلافت وہ ہوتی ہے کہ جو ساری دنیا میں ایک ہی قائم کی جائے، یعنی یہ روایت بن گئی۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ دین کا کوئی حکم ہے؟ کیا قرآن مجید نے یہ کہا ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے؟ کوئی چیز نہیں ملے گی، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات بالکل خالی ہیں اس سے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ عام لغوی مفاہیم جو اس کے ہیں، یعنی نائب کے معنی میں، جانشین کے معنی میں، یا حاکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بالکل اسی طرح استعمال، حدیثوں میں بھی بالکل اسی طرح سے استعمال ہوا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے پاس جائیں اور پہلے بات کو ٹھیک متعین کر لیں، پھر روایت جو قائم ہو گئی ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ تو جیسے یہ خلافت کی روایت قائم ہوئی، اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کا عام خیال یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تو نظام خلافت ہے۔ آپ پوچھیے یہ کیا چیز ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا اس کو۔ وہ خلافت جو 1924 سے ختم کی گئی وہ ملوکیت تھی۔ اچھا، خلافت راشدہ، تو خلافت راشدہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلمان حکمران اگر اس اعلیٰ کردار کے ہوں گے، ان اخلاقی رویوں کو اپنائیں گے جو خلفائے راشدین نے اختیار کیے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ راشدہ حکومت ہوگی، یعنی ہدایت یافتہ حکومت ہوگی۔ وہاں بھی یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ خود سیدنا ابوبکر صدیق کے معاملے میں جب خلیفۃ الرسول کے الفاظ استعمال کیے گئے تو اس کا مطلب تھا رسول اللہ کا جانشین، یہ کسی نظام کا بیان نہیں تھا، لیکن روایت بن گئی۔ تو اب جب مذہبی ذہن اس روایتی پس منظر میں چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ خلیفہ لکھا ہوا ہے وہ بھی اسی معنی میں نظر آتا ہے، پھر تنقیح اور تجزیہ اور تحلیل کا وہ ذہن بھی نہیں بنتا۔ یہی صورتحال بہت سے معاملات میں ہوئی ہے، تو یہاں بھی یہی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ خلاصہ کیجئے میری بات کا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف وہ تہذیبی روایت ہے جو یونان میں بھی تھی، یورپ میں بھی تھی، عجم میں بھی تھی، رومی تہذیب میں بھی تھی، کہ اشرافیہ کی عورتیں نقاب بھی لیتی تھیں، حجاب میں بھی رہتی تھیں، گھروں میں رہتی تھیں،
اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے باہر نکل کے، اور باہر نکلنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، جاگیردارانہ تمدن نے یہ اشرافیہ پیدا کر دی تھی۔ پھر اس کے ساتھ بعض حالات کے تغیر سے اس میں اور بھی زیادہ سختی آ گئی، جیسے کہ میں نے ہندوستان کی مثال دی۔ تو ایک طرف یہ تہذیبی پس منظر ہے، اور دوسری جانب قرآن مجید کے ان احکام کے نتیجے میں جو اثر سوسائٹی پر پڑا، خیر ہے اس کے تحت بھی بعض چیزیں اختیار کر لی گئیں اور وہ کلچر بن گئیں۔ اسی طرح کلچر بنتا ہے، ایسے ہی ثقافتی روایات، تہذیبی روایات قائم ہوتی ہیں۔ میں ان پہ کوئی نقد نہیں کر رہا، وہ بنیں گی، اسی طریقے سے بنیں گی، لیکن ایک دین کے طالب علم اور ایک دین کے عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ کلچرل روایت کو، تہذیبی روایت کو اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو بالکل الگ کر کے دکھا دے۔ یعنی اگر کسی جگہ کوئی تہذیبی روایت قائم ہے تو اس تہذیبی روایت کا احترام کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہے تو مذہب اس پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، اس پر کوئی تنقید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ جیسے چل رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو آ جائے۔ جیسے کہ ہمارے فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ عرف تبدیل ہو جائے گا، اس کے احکام بھی بدل جائیں گے، لیکن اگر ایک عرف ہے کسی معاشرے کا تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اس کی عزت کی جانی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک اشرافیہ کی تہذیب تھی، اس تہذیب کے بننے کا پورا پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یعنی کچھ ان احکام کے زیر اثر بنی، جیسے کہ عام طور پر ان احکام سے تاثر لیا گیا، ایک ہے ان احکام کو سمجھا گیا، ایک ہے ان سے تاثر لیا گیا۔ ازواج مطہرات ظاہر بات ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی۔ تنقید کر کے یہ دیکھنا کہ ان کے لیے حکم کی نوعیت کیا ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ چیز بھی اثر انداز ہوئی، بعد کی دوسری قوموں کی روایات بھی اثر انداز ہوئیں، اس سے ایک ذہن بن گیا۔ اب یہ ذہن ہے کہ جو اس پوری روایت کو سامنے رکھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں پردے کی کیا نوعیت رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں پردے کی یہ نوعیت بھی میں نے دیکھی ہے، اپنے بچپن میں دیکھی ہے کہ وہ ٹوپی والا برقع پہنے بغیر دیہات میں عورتیں کہیں باہر نہیں جاتی تھیں۔ یہ بھی دیکھی ہے کہ اپنے گاؤں میں واپس آتے ہی اسے بغل میں لے لیتی تھیں اور اس کے بعد سب چچا اور ماموں ہوتے تھے۔ یہ بھی دیکھی ہے کہ دیہات میں کام کرنے والی عورتوں نے اور طرح کے آداب اپنا رکھے ہیں، اور انہی کے اندر جو جاگیردار ہے یا بڑا ذمہ دار ہے اس کے ہاں بالکل اور روایت ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان میں تغیر ہو جاتا ہے، ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ زمانے کا عرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ وابستہ رہیں گے تو آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ وقت بدلتا ہے۔ وقت کیسے بدلتا ہے؟ یعنی مسلمان عرب میں تھے تو ظاہر ہے کہ عرب روایت، عرب مزاج، عربوں کے طریقے کا بہت اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی ایک صدی میں آپ کو اس طرح کی سختی نظر نہیں آتی، وہاں وہ تنوع اور توسع موجود ہے۔ نقاب اوڑھنے والی عورتیں بھی ہیں، نہ اوڑھنے والی عورتیں بھی ہیں، ازواج مطہرات کے طریقے کو بڑی حد تک اپنا لینے والی بھی ہیں، درا ہے لے کہ وہ احکام ان کے لیے خاص پس منظر کی وجہ سے خاص تھے، نہ اپنا لینے والی بھی ہیں، کام کرنے والی خواتین بھی ہیں، اور جو اشرافیہ نئی وجود میں آ رہی ہے ان کی بھی کچھ روایات ہیں۔ پھر عجمی روایت کے زیر اثر ظاہر ہے کہ اس میں اور استحکام پیدا ہوا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں تو چونکہ مذہبی روایت میں بھی بڑی حد تک جن عورتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا وہ عام طور پر راہبہ بن جاتی تھی، ان کے لیے کچھ خصوصی آداب تھے، خاص طرح کے لباس تھے، خاص طرح کا تکشف تھا، ایک خاص طرح کی زہد کی زندگی تھی۔ یہ سب مل کے اصل میں ایک روایت بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خود روایت کا بھی تجزیہ یا اس کی تحلیل بھی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سب لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت پر غور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس روایت کو اصل مان کر اس پر غور کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی کتاب کو اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے سمجھیں۔ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی حکم کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، وہ کس پس منظر میں دیا گیا ہے، وہ کوئی وقتی تدبیر ہے، وہ کوئی ابدی حکم ہے، یہ ساری چیزیں وہاں متعین کر لیں اور اللہ کی کتاب اس کو متعین کرا دے گی۔ اس کے بعد نگاہ ڈالیں کہ اب جو روایات میں باتیں بیان ہو رہی ہیں یا واقعات بیان ہو رہے ہیں یا ہمارے فقہا جیسے چیزوں کو لے رہے ہیں تو ان کو ہم نے اس کے اندر کہاں رکھنا ہے۔ پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ کہاں کوئی روایت اس کے ساتھ مل رہی ہے، کہاں کوئی ثقافتی احساس ہے جس نے اس کا حصہ بن کے اس کی ایک شکل متعین کر لی ہے۔
تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کے اندر جب اطلاق ہوتا ہے کسی چیز کا تو مذہب، ثقافتی روایات، تہذیبی روایات، کسی تمدن کے خاص اثرات، اس زمانے کا ایک خاص ذہن، آپ کے معاشی حالات، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور یہ مل کر ایک تصویر بنا دیتی ہیں۔ یہ تصویر جب صدیوں تک ایک ہی طریقے سے رہے اور ایک بڑے گروہ کے اندر رہے تو بعض اوقات اس سے نکل کے سوچنا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی وہ تو گویا مانی ہوئی بات ہے، اس کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ نہیں ہوگا، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے اس کو الگ سے سمجھنا ضروری ہے، تہذیبی روایت کیا ہے اس کو الگ سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں سمجھا تو دیکھیے جو خاص طور پر روایات میں باتیں ہوتی ہیں ان کا صحیح مدعا ہی نہیں سمجھ میں آ سکے گا۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ میں لیں، یہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بیعت لیتے وقت چند لمحوں کے لیے 2-3 منٹ کے لیے ہاتھ میں لیا جائے گا، اللہ کا پیغمبر ہے، آپ کی ایک خاص شخصیت ہے، اس شخصیت کے لحاظ سے آپ نے ایک رویہ اختیار کیا ہے، اور دیکھیے اس کو بیان بھی کیسے کیا، انا لا اصافح النساء، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤں۔ ہمارے ہاں اس کو ایک شرعی حکم بنا لیا گیا، یعنی ایک شریعت کا ضابطہ بنا لیا گیا کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے۔ یعنی ایک چیز اپنے محل میں ٹھیک ہے، اس کی ایک جگہ بھی ہے، اچھا اگر آپ نہیں پسند کرتے یہ بھی اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے، اس کا محل، اس کا موقع آپ کی شخصیت کے لحاظ سے میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ نماز میں یہ کہا گیا کہ اگر امام غلطی کرے تو سبحان اللہ کہیں، مرد بھی کہیں عورتیں بھی کہیں۔ اس زمانے کی تمدن میں عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی کہ ان کی وہ اس طرح سے بات کریں۔ ہمارے ہاں بھی خواتین اس میں احتیاط کرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے رہے ہیں کہ مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں صرف ایسے ہاتھ پر ہاتھ مر کے بھی آواز پیدا کر کے امام کو متنبہ کر سکتی ہیں۔ یہ رخصت حکم بن گیا۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ عورتوں کو اگر ان کی تہذیبی روایت میں یہ اچھا نہیں لگتا تو چلیے ان کے لیے یہی کافی ہے۔ بہت سی چیزوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی چیز خرابی کا باعث بنتی ہے، اور اس سے بہت سے احکام کا مدعا سمجھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جیسے کہ وہ ہے ویسے دیکھیے، روایات اور واقعات کو اس کی روشنی میں سمجھیے، پھر وہ اپنی الگ الگ جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی معلوم ہو جائے گا کہ سیدہ کوئی بات کر رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو یا ازواج مطہرات کو توجہ دلا رہے ہیں تو اس کی کیا نوعیت ہے، عام عورتوں کے معاملے کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی دیکھیے نا کہ مولانا سید مولانا مودودی صاحب کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ سیدہ اسماء وہ اصول کے لحاظ سے تو غیر محرم ہے نا، یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا، یا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ تو اس طریقے سے چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی، تو ان کو پھر ایک درمیان کی کیٹیگری بھی بنانی پڑی۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، تہذیبی چیزیں کیا ہیں، کسی معاشرے کی روایات کیا ہیں، ان کا احترام کیسے رکھنا چاہیے، وہ بنتی کیسے ہیں، بگڑتی کیسے ہیں، ان میں تغیرات کیسے آتے ہیں۔ اب پالکی کہاں ہے، اب عورت کا وزن بھی معلوم ہو، اس کے لیے پتھر رکھنے کی روایت کہاں ہے، تو بے شمار چیزیں اسی طرح تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو سوسائٹی کے عرف کو، روایات کو الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے، اور جب آپ ان کو کتاب الہی کی روشنی میں دیکھیں گے تو ان کا موقع محل بھی بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے احکام بہرحال وہی ہیں جو سورہ نور میں ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی وہی اللہ کی ابدی شریعت ہے، اس پر ہمیں ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ اور خواتین کے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ وہ اگر مناسب طریقے سے دوپٹہ لیتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، اپنی زینتوں کی نمائش نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے اس کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔